اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابن ابی الحدید ایک اور واقعہ نقل کرتا ہے مولا علیہ السلام کے فضائل میں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام علم میں سب سے زیادہ افضل تھے اور علم غیب جانتے تھے، لوگوں کے باطن کو جانتے تھے، اور مولا علیہ السلام کا دشمن ہمیشہ نجس ہوگا۔ یہ ابن ابی الحدید واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں باقی حکمران جو گزرے اور مولا علیہ السلام، زندگی دیکھیں کہ اکثر مولا کا وقت مسجد میں گزرتا تھا، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے، رات کو یا عبادت میں یا لوگوں کے گھر میں خدمت کرتے ہوئے۔ کبھی ہاتھ میں کوڑا نہیں پکڑا، کبھی لوگوں کے گھر میں جھانکا نہیں ہے، کبھی لوگوں کی وہ نقائص ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے، کبھی بغیر علم کے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ یہ اور ہر انسان کو، شخص کو یہ موقع دیا کہ اگر وہ کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو مولا جیسی شخصیت پر اعتراض کریں، لیکن ایسا علمی جواب دیا کہ کائنات میں آج تک کوئی ایسا منہ بند نہ کر سکا جیسے میرے مولا نے کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے جس نے اپنا منہ ظاہراً ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ جو کوفہ اس میں اکثر چلتا تھا، اس میں سامنے ایک چادر ہوتی تھی، لیکن منہ تقریباً جو آج بھی عرب میں دیکھا ہے اس میں ننگا ہوتا تھا، جیسے ایران میں بھی چلتے ہیں، لیکن بعض بار فقہاء نے کہا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بات کی بات ہے۔ یہ عورت آتی کہتی ہے کہ اے ہمارے سرپرستوں اور گھر والوں کے قاتل، ان کو قتل کروانے والے، اے ہمارے بچوں کو یتیم کرنے والے، اے ہم عورتوں کو بیوہ کرنے والے، اے ہم لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والے، ہمیں غربت اور مفلسی میں برباد کرنے والے، تم نے ہمارے پاس کچھ نہ چھوڑا۔ یعنی مولا علیہ السلام کے خلاف ہتاکی شروع کر دی، گستاخی شروع کر دی، کیونکہ مولا علیہ السلام کو آتے یکدم پہلے جنگ جمل لڑنی پڑی، پھر اس کے بعد جنگ صفین لڑنی پڑی، پھر جنگ نہروان لڑنی پڑی، اور سامنے آنے والے سب وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، اگرچہ باطن میں یا گمراہ تھے یا بھٹکے ہوئے تھے یا منافق تھے۔ اب لوگ جو تھے اتنے اس ایمان کے مالک نہیں تھے، چاہے مخالفوں میں ان کے بچے یا مرد مارے گئے، چاہے مولا کے بعض چاہنے والے بھی تھے، جنگ میں شامل تھے، سارے تو شیعہ نہیں ہوتے تھے، سمجھتے تھے کہ مولا علیہ السلام حاکم ہیں تو وہ بھی فوج میں جاتے تھے کہ تنخواہ بھی ملے گی، یا ان کا سردار آ گیا، لیکن بعد میں ایمان کے مالک نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے اس عورت نے ہتاکی کی۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ یہ انتہائی نجس شخصیت کی مالک، نہ یہ عورت ہے کامل، نہ یہ مرد ہے۔ اس نے آج تک عورتوں کو مثلاً وہ مہینے کی ماہواری اور خون دیکھتی ہیں، اس نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی اور اس کی یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کی مخلوق ہے، جیسے یہ سنا یہ خاموشی کے ساتھ جلدی جلدی مسجد سے نکلنے لگی۔ یہاں پر ایک شخص ہے عامر ابن حریث، جو کہ مولا علیہ السلام کے بھی لشکر میں شامل تھا، بعد میں ابن زیاد کا کمانڈر پولیس کا آئی جی تھا، جس نے مختار کو گرفتار کیا، جناب مسلم کو اور جناب ہانی کو شہید کیا، اور بعد میں یہ ابراہیم بن مالک کے اشتراکاتوں قتل ہوا۔ یہ اب شک میں پڑ گیا کہ مولا کی بات کا آج امتحان کروں۔ یہ جلدی جلدی مسجد کا سین بہت بڑا تھا، پیچھے آیا، یہ آ کر کہتا ہے کہ تو نے میرے دل کو ٹھنڈ پہنچا دی، جو مولا علیہ السلام کی تم نے نعوذ باللہ ہتک کی ہے، جو تم نے گستاخی کی ہے، واقعا تو نے ٹھیک کی ہے۔ آؤ میں تمہیں گھر میں لباس اور انعام دینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گئی، وہ اس کو گھر میں لے گیا اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ فوری اس کے کپڑے اتارو اور اس کو ننگا کر کے دیکھو۔ مولا علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس میں مردوں اور عورتوں والی مکمل نشانی نہیں ہے، اور عورتوں والی نشانیاں نہیں ہیں اس میں، جبکہ ظاہری عورت ہے۔ تو جیسے ہی وہ اتارنے لگی کپڑے، یہ رو پڑی اور کہتی ہے مولا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں ایسی عورت ہوں۔ یہ عامر ابن حریث حیران ہو جاتا ہے اور مولا علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے مولا مجھے بھی شک پڑ گیا تھا، لیکن میں نے جا کے عورت کی جب حقیقت کی تلاشی لینے لگا اپنی کنیزوں کے ذریعے تو اس نے سب کچھ اگل دیا، وہ واقعاً آپ کی بات سچ ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی، مولا علیہ السلام کا یہ علم دیکھ کر بھی
یہی امر ابن حریث ہے کہ بعد میں مولا کی اولاد کا بھی دشمن، مولا کے اصحاب کا بھی دشمن، مولا کے اہل بیت کا بھی دشمن اور مولا کے مذہب کا بھی دشمن بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے مولا کے ساتھ کوئی دشمنی کر سکتا ہے۔ ایک تو جو ہے نا بنو امیہ اور جنہوں نے دشمنی کی، بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر جنہوں نے نعرے بڑے لگائے، کیوں؟ ان کا کردار ٹھیک نہیں۔ آج بھی جن کے گھروں میں حرام جا رہا ہے، جن کے پیٹ حرام سے پر ہیں، جو خدا کی نماز سے دور ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے ذکر کے لیے بد کردار لوگوں کا جو ہے انتخاب کیا ہوا ہے، جو علماء سے اور حقیقی وارثان اہل بیت سے ہی دور ہیں، جب موقع آتا ہے تو یہی آپ کل کی دیکھ لیں، یہ سیاسی جھگڑا ایران اور پاکستان کا چل رہا تھا، سب سے زیادہ بڑے بڑے جو ہے نام نہاد شیعہ یہ بھی ایران اور اپنے جو ہے رہبر کی توہین کر رہے تھے۔ ایسے لوگ تھے جو مولا علی السلام کی توہین کیا کرتے تھے۔ لہذا دیکھو کہ ہمیں ایمان کے اس درجہ پر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خوشامد گو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دو ٹکے کے پیچھے بک نہیں جانا چاہیے۔ اگر حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے تو باطل کے ساتھ ہو کر استعمار کے ایجنٹ نہ بن جائیں۔ وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم حقیقی علماء کے پاس بیٹھیں گے۔ خدا سے دعا ہے ہمیں وارثان علم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔